وسلموا على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید کا درس سورہ سبا کا آج آخری درس ہے۔ 44 آیتیں ہو گئی تھی۔ مشرکین مکہ کے بارے میں کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، نہ ہم نے انہیں کوئی کتابیں دی جن کو یہ پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہوں نے پیارے قائد و جہان خاتم النبیین کو جھٹلایا، لیکن ان سے قبل بھی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، کن کو؟ انبیاء کو۔ یہ ان کا وتیرہ رہا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ جو جھٹلا رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، ان کو اپنے مال اور دولت پر غرور ہے، یہ تو ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچتے۔ معشار تو اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچتے، وہ اتنے طاقتور تھے۔ وہ کون تھے؟ ان قوم کے بارے میں کہا کہ وہ یہ قریش جو ہے، یہ قوم عاد اور قوم سمود، فرعون وغیرہ کے مقابلے میں قوت، مال و اولاد و عمر کا 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ جب وہ نبی کی مخالفت سے وہ قومیں تباہ ہو گئی تو ان کفار کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ روحانی طاقت کے مقابل جسمانی قوت بیکار ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کنیکشن رب سے ہوتا ہے، روحانی قوت کا۔ چہ اللہ در سر مل نبی رحمان لخکر در سر بھی یک تنہائی۔ ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچ پاتے۔ فکذبوا رسلی، ان قوموں نے جب ہمارے نبیوں کو جھٹلایا تو صفحہ ہستی سے ہم نے ان کو مٹایا۔ فکیف کان نکیر، تو پھر ہمارا عذاب کیسا تھا؟ رب فرماتا ہے فکیف کان نکیر، پھر کیسے ان کو ہم نے برباد کیا، کیسے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ ان کی طاقتیں، ان کے اولادیں، ان کے افرادی قوت کیا کوئی کارآمد آئی؟ تو تم کون ہوتے ہو ان کے مقابلے میں؟ عرب کے سرزمین پہ کیا تھا ان کے پاس کہ اتنا ان کو غرور اور اتنا تکبر تھا؟ قل انما اعظکم بواحدہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ذرا سنیں۔ اب پھر ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ان وہ نصیحت یہ تقومو کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، مثنا دو دو، و فرادا اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکرو پھر سوچ کرو۔ انسان جب اکیلے ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے تو یہ اچھے طریقے سے سوچ لیتا ہے۔ تو بولے ذرا اکیلے ہو کر ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم اس نبی کے بارے میں کیا کہ تم نے کبھی سوچا؟ جس انسان کو ٹینشن ہوتی ہے نا، اکثر آتے ہیں بولے ٹینشن فلاں، میں ان کو کہتا ہوں ان کو تنہا نہیں چھوڑو، بس ان کو بولے کسی نہ کسی چیز میں لگا رہے، یا جو ہے نا کوئی ان کے ساتھ بات کرے۔ اکثر عمر رسیدہ ایسے عورتیں مرد ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ٹینشن کے شکار، تو ان کو تنہا نہیں چھوڑو بس، یہ صحیح طریقہ۔ تو تنہا سوچ، وہ بیٹھنے والا وہ سوچتا رہتا ہے، بولو تم ذرا سوچو کہ ماں بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے پاس ہوئے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، ان میں کوئی جنون، کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ دیوانگی اور جنون والے وہ ایسے نہیں ہوتے، ذرا سوچو تو صحیح۔ انسانیت کی بقا، انسانیت کی عروج کی سوچ رکھتا ہے، انسانیت کی امن کی سوچ رکھتا ہے۔
ذلت اور رسوائی سے بچانے کی سوچ رکھتا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو صرف تمہیں ڈرانے کے لیے ہے، نہیں ہے مگر تمہیں ڈرانے والا. نذیر، یہ دیکھیں نذیر لفظ زیادہ آ رہا ہے. ابھی تمہاری توجہ بھی اس طرف ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی. بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے یہ تمہیں ڈراتا ہے. اگر وہ دن آیا تو پھر تمہارا گرفت ہو جائے گا، پھر تو تم یہی کہو گے کہ یا اللہ تھوڑی سی زندگی دے دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اگر پھر ایسے کریں گے تو پھر ہمیں سزا دے دے. ارے اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بھیجوں گے پھر ایسے ہی کریں گے، ان کی عادت خراب، یہ جھوٹے. اب پہلے جب ان کے پاس یہ کہ تم ایسے کہو گے، رزلٹ تمہارا جب آؤٹ ہوگا نا تمہارا یہ کردار ہوگا. اور یہ بھی کہہ دے قل ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یا میں جو تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں نا، بالفرض تم کہتے ہو کہ اجر مانگتے ہیں، فہو لکم، وہ تمہارا ہو گیا. جو تم سے مانگ رہا ہوں نا، کیا مانگتا ہوں؟ یہی مانگتا ہوں کہ ان بتوں کو مت پوجو. یہی تم سے مانگتا ہوں کہ یہ بدکاریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ جنگ و جدال، یہ قتل و غارت کا میدان ختم کرو. یہ مانگو، اس میں تو تمہارا امن ہے، اس میں تو تمہاری عزت ہے، اس میں تو تمہارا فائدہ. میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں؟ ان اجر الا علی اللہ. اچھا یہ اینڈ میں یہ آیا، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ہم سورہ یونس میں آیت نمبر 72 میں پڑھ چکے تھے کہ ان اجر الا علی اللہ، ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا. پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 27 پہ ان اجر الا علی اللہ. پھر اسی سورہ ہود میں آیت نمبر 51 میں ان اجر الا علی اللہ. پھر سورہ شعراء میں آیت نمبر 109 میں ان اجر الا علی اللہ. پھر سورہ شعراء میں آیت نمبر 127 میں ان اجر الا علی اللہ. پھر اسی سورہ شعراء میں آیت نمبر 145 میں ان اجر الا علی اللہ. ان اجر الا علی اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. پھر اسی سورہ شعراء میں آیت نمبر 164 میں ان اجر الا علی اللہ، یہ کلمہ ہم نے پڑھا. اور پھر اسی صورت میں آیت نمبر سورہ شعراء آیت نمبر 180 میں ہم نے پڑھا تھا ان اجر الا علی اللہ، کہ میرا اجر میرا رب. ہر نبی آیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ دیکھیں انسان کسی سے لڑتا نا، وہ کہتا ہے اسی سے میری لڑائی، آپ میرا کاروبار خراب کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا ہم سے وہ کر رہے ہیں. اب بولے میں کیا مانگ رہا ہوں؟ جتنے بھی انبیاء انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا نا کوئی کہ ہمیں کچھ دو. جب بھی کوئی بات ہوئی تو وہ وطن چھوڑ کے چلے گئے، بولا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور یہ آخری مرتبہ ہے، یہ لاسٹ. سورہ سبا میں آیت نمبر 47 ان من اجر فہو لکم، اگر میں تم سے کچھ مانگوں وہ تمہارا. ان اجریہ، میرا بدلہ نہیں ہے، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، میں تم سے نہیں مانگتا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں، اللہ کے قدرت میں وہ دیکھ رہا ہے. وہ تو ظاہر کیا، وہ تو باطن کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ کام کرنے والے کے ذہن میں کیا ہے. ارے فسادیوں کو اللہ تعالی ترقی نہیں دیتا، انہیں اللہ نیست اور نابود کر دیتا ہے. 28 نمبر سورت میں 28 نمبر سورت میں سورہ قصص میں آیت میں بار بار دہراتا ہوں، آیت نمبر 83 میں کہ جو دو ارادے کرے فساد اور تک بڑے پن کا، اللہ فرماتے ہیں جنت ایسے لوگوں کو نہیں جن کے اندر یہ دو مادے نہ ہوں.
بلکہ اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا، انہوں نے کبھی دنیا نہ مانگی، فساد کا ارادہ نہیں، فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ جو علماء اگر فساد، میں نے دیکھے ایسے علماء، میں نے خود دیکھے، میں ان علاقے میں گیا ہوں، باپ بیٹے کو لڑایا ہے، میں خود ان کے گھر میں گیا ہوں، یہ دیوار کیوں؟ بولا وہ مولوی آیا تھا تو بولا تیرے باپ مشرک ہے، اس سے لڑ جاؤ۔ اور مثالیں کیسی دی؟ بولے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے ہزار اب سے لڑ گیا تھا، تو بھی لڑ جا۔ یہ تربیت دے رہے ہیں، کون سا مولوی ہے یہ؟ کون سا؟ پتہ نہیں، آپ آپس خاندانوں کو لڑا رہا ہے، محلے والوں کو لڑا رہا ہے، شروع ہے جوان کا بچہ، یہ تو تبلیغ کر رہا ہے، یہ طریقہ کار ہے ان کا۔ ایسے ایسے بات ہے، میں ارے باپ سے ایسے لڑ جا، انا للہ، ارے باپ تو مشرک بھی، اس سے بھی نہیں لڑ سکتے یار، دنیا میں اس کی بھی خدمت کرنی ہے اور تو لڑا رہا ہے ان کو آپس میں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے خیال ہے جہاں سے ان کو ڈالر ملتے ہیں وہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کم بختوں کو۔ والدین کی دعا میں کیا کچھ نہیں ہے، والدین کی بدعا تو نہیں لی، تمہاری دنیا بھی گئی، تمہارا آخرت بھی گیا۔ دوسروں کو تو اللہ فرماتے ہیں وہاں دیکھو آخرت میں اس کو حساب لوں گا، اور والدین کو ستانے والے کو تو یہاں بھی ذلیل کروں گا۔ قل ان ربی یقذف بالحق، آپ فرما دیجئے میرا رب ہٹاتا ہے، ہاں مارتا ہے حق کے ذریعے باطل کو، جعل الحق زحقا وزاق الباطل۔ یا معنی یہ کہ میرا رب حق القاء فرماتا ہے، مختلف معنی کیے گئے۔ علام الغیوب، غیوب غیب کی جمع، وہ ان چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ خود انسان اپنے بارے میں بھی وہ نہیں جانتا جو اللہ جانتا۔ میرے ذہن میں کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے۔ تیرے ذہن میں کل کیا ہوگا، ہم کل کیا کریں گے، پرسوں کیا سوچیں گے، کیا ہوگا، ہم اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے اندر دل بھی تو پھرنے والا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے اللہ۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت، کیونکہ دشمن بھی بڑے بڑے ہیں، شیطان جیسے دشمن پیچھا پڑا ہو تو وہ تو کاروائی بھی کرتا ہے نا، وہ اپنا مسلسل لگا رہتا ہے۔ قل جاء الحق، اب فرما دیجئے محبوب حق آیا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ وما یبدئ الباطل، اور باطل نہ پہلے کچھ پیدا کر چکا ہے، نہ کر سکا، وما یعید، اور نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا، نہ پہلے کچھ تھا، نہ اب ہے، نہ آنے والے وقت میں ہوگا۔ یہ تو باطل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے محبوب آپ فرما دے اگر میں، یہ تعلیم ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہم دونوں غلط راستے پر ہیں، کیا ہم دونوں سیدھے راستے پر ہیں؟ میں نے بولا نہ دونوں سیدھے راستے پر، نہ دونوں غلط میں، لیکن ہم سیدھے راستے پہ، تم غلط ہو۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو میری غلطی میرے اوپر ہے، یعنی ہمیں تعلیم ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو ان کے گمراہی کا وبال ان پر ہے۔ گمراہی انسان کس کا کیا بگاڑے گا، انسان تو ویسے خلق الانسان ضعیفا، کس کا کیا بگاڑے گا، خود ہی اس کا رزلٹ برا رہے گا، انجام اس کا ہی برا ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اے محبوب اب کہتے یہ میرا کمال تو نہیں ہے، یہ تو بسبب اس کے کہ وحی کی جاتی ہے میرے طرف، میرے رب کے طرف سے، میرا رب جو وحی فرماتا ہے میں اسی کے پیچھے چل رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں یہ راستہ ہے۔
میں دعوے اتنا وہ نہیں ہوں، انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، میں تو کہتی ہے میرا رب، اگر میں راہ راز پر ہوں تو میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، یہ تو میرے رب کا، جس کو تم بھی خالق اور مالک و زمین اور آسمانوں کا خالق مانتے ہو، جس کو تم بھی سمندر میں جب ڈوبنے لگتے ہو تو وہاں پکار اٹھتے ہو، یہ تو اس رب کا کرم ہے کہ میرے طرف وہی آتی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہو سمیع قریب، اور وہ سننے والا ہے اور انتہائی قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ اعتبار علم و قدرت و قبضہ مکان کے اعتبار سے نہیں، لیکن کس کے قریب ہے؟ نیک بندوں کے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے محبوب کاش آپ ان کی وہ حالت دیکھتے، اِذْ فُزِعُوا، جب وہ گھبرائیں گے، ہاں کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ کفار گھبرا رہے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا، تو یہ بچ نہیں پائیں گے، اور بھی یہ پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، اور بہت قریب جگہ سے، قبروں سے بس فوراً گرفتاری۔ بتاؤ، قبر سے نکلے ذرا بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، ہاں؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں ہنڈائی، ارے دنیا کہاں کمائی، کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی، میں نے جو تمہیں سمجھ علم عطا کیا اس میں عمل کتنا تھا؟ پانی صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے پانی۔ یا دنیا میں ان کی گرفت ہو جائے گی، دنیا میں نہیں تو برزخ میں ہو جائے گی، وہاں تو چھٹکارا ہی نہیں ہے کہ ان کے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، اور وہاں سے جب اٹھیں گے تو پھر بڑے عذاب میں، یہ تو چھوٹا عذاب ہو، وہاں بڑے عذاب میں پھر مبتلا ہوں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب گرفتار ہوں گے تو بولیں گے ہم ایمان لائے اس نبی کو، ماننے والے ہیں کہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، بشیرا و نذیرات تھا، اب نہ مانے اب مانتے ہیں، کہتے پھر نہ مانے گا اگر مان گئے، ہاں پھر وقت گزر جائے گا، ہر چیز کے ماننے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یونیورسٹی سے بچہ نکلا، کہتے ابو اب میں صحیح پڑھوں گا، بولے بیٹے اب وقت ہی گیا، اب یونیورسٹی گئی، تیری عمر بھی گئی، اب کہاں ہے، اب جو ڈگری تمہیں ملی ہے نا، اس کو چاٹتے رہو زندگی بھر، اس کو تو پارکوں میں گھومتا رہتا، بڑا شور شاب مارتا تھا کہ یونیورسٹی میں جب جا رہا تو بڑا غرور تھا تمہیں، ہاں کچھ یونیورسٹی کالج جا رہے ہوتے نا ایسے کہ بس بولا وقت گزر گیا، آپ ٹھوکرے کھاتے رہو، زڑگیا خوردہ غنا چیز ما دے نہ منائی، آپ ٹھوکرے کھاتے رہو۔ یہ کہیں گے اب ایمان لاتے ہیں، اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، ارے دنیا میں تو میں نے ایسے افراد پیدا کیے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے وارث پیدا کیے، کبھی یہ نہیں بولا درس قرآن تو دوں گا لیکن کتنے پیسے دو گے؟ کوئی دنیاوی ڈگری والا تجھے گھر میں فری واٹس ایپ کے ذریعے کسی کے ذریعے فری درس نہیں دے گا، کیوں؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، واحد اللہ کا دین ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس میں، اب دیکھیں علماء کا ساتھ کون دیتے؟ یہ مسلمان، ورنہ کون؟ آج تو علماء کی مدد کرنا سب سے بڑا جرم ہے، کہاں سے دیا تھا تو نے، کیوں پیسے دیے تھے؟ بولا ہے یہ جو علماء کو دیتے ان کو بھی پکڑو، یہ کون ہوتے ہیں؟ دنیا میں ایسا کوئی قانون دیکھا؟ ملک میں جو ادارے ہوتے ہیں، تربیت دی جاتی ہے، سرکاری بجلی ہوتی ہے، اسکول دیکھو وہاں زیادہ تربیت ہوتی ہے، مسجدوں میں زیادہ ہوتی ہے، مسجد کی نہ بل، بجلی کا بل فری، نہ گیس، نہ پانی، نہ علماء کی تنخواہ،
نہ علماء اور وہاں کی خادمین کی کوئی، خود پورے مسجد ایک محلہ ٹیم بناتے ہیں، انتظامیہ بناتے ہیں، رات دن اللہ کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں ان کو. یہ میرے رب کی قدرت ہے، ورنہ آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ مل کر ہم اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ تا قیامت ایسے چلتے رہے گے اور ہماری مسجد انشاءاللہ آباد ہوگی. اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالنے والا ہے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اب کہاں سے یہ حاصل ہوگا؟ اب کہاں سے یہ ہاتھ آنے والا ہے؟ یہ ایمان، یہ قرآن، یہ حضور علیہ السلام کی غلامی. اب تو بہت دور چلے گئے، اب تو زندگی گئی تو وقت بھی گیا. من مکان بعید، اس دور جگہ سے قبر میں چلے گئے، محشر کے میدان میں آپ کی گرفتاری ہو گئی، وہاں سے یہاں کیسے آؤ گے؟ کیسے اب ہوگا یہ؟ اب یہ دور چل دیے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً انہوں نے کفر کیا تھا اسی قرآن کا، اسی دین اسلام کا، اللہ کی وحدانیت کا، پیارے آقا دو جہان محمد الرسول اللہ کا وہاں انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا. اب محشر میں جب گرفتاری ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ اب تو راستہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اب ہم ایمان لائے ہیں. بولا اب تو وقت ہی گیا، آپ کا ایمان لاؤ گے؟ حالت کفر میں موت آ گئی، بات ختم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جو زندگی میں توبہ کرے، موت آ گئی، حالت نزع شروع، ختم. یا حالت اس میں دنیا سے چلے گئے، وللذین یموتون وہم کفار، بات ختم. نہیں ہے یہ آج ہم نے پڑھا. ہاں، جو موت کے فرشتے دیکھ لیں، بات ختم. فرعون بھی حالت نزع میں کہہ رہا تھا نا، میں امن تو بے، وہ کیا کہا، امن تو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں. اکثر لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فرعون نے کہا امن تو بربی موسیٰ و ہارون. میرے بولے قرآن پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے تو ان کے دل میں کینہ تھا، بغض تھا، ڈوب رہا تھا تب بھی ان کا نام نہیں لیا اور کینہ رکھا ہوا تھا دل میں. علماء کہتے دیکھ مر رہا تھا پھر بھی کہتے بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لائے. موسیٰ علیہ، انہوں نے بنی اسرائیل جب ایمان لایا دوسرے تو انہوں نے بولا ہم موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے. اور یہ بدبختوں کی علامت ہے. بدبختوں کی علامت کیا؟ اللہ والوں سے ان کو چڑ ہوتا ہے، ان کا نام بھی سنے تو ماتھے پر بار ہے، بچ جاتے. بھائی تم تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کم بختوں، پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے. اللہ والوں کا ادب سے نہ نام لیں گے نہ ان کی تعریف کریں گے، بس جب لیں گے بس انا للہ، یہ تیری حالت کیا ہو گئی ہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور پھینکتے تھے بن دیکھے، من مکان بعید، دور سے. ان کا یہ کردار تھا، انکار کرتے تھے. قیامت دیکھی نہیں، وہاں دنیا میں انکار کرنے والے تھے. قذف یقذفون مانے پھینکنا. تو کہتے عربے دیکھے، پھینک مارتے تھے دور مکہ، دور سے، یعنی ایسے ہی حضور کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے، حق سے بہت دور تھے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور حائل ہو جائے گا ان کے اور ان کے درمیان جن کو یہ چاہنے والے ہیں، جن کی یہ اشتہا رکھتے ہیں، وہ انہیں حاصل نہیں ہوگا. یعنی توبہ و ایمان لانا چاہیں گے مگر نہ لا سکیں گے. ان میں اور توبہ میں فاصلہ کر دیا جائے گا. کما فعلا بعائشہ، جیسے کیا گیا ان کے ہم جنس و ہم مثل اور ان کے گروہوں سے، جیسے پہلے بڑے بڑے لوگ تھے تو وہ بھی جب
وقت آیا مر گئے تو گئے بس. ان جیسے لوگ بڑے بڑے کفار دنیا میں آئے تھے, انہوں نے انبیاء کی وہ کی, جب گرفتار تو بڑے تڑپے, لیکن پھر جو چاہت تھی وہ تو پھر نہیں ملتی نا, وقت ایک وقت تک ہوتا ہے بس. بِأَشْيَاعِهِمْ جو ان کے مانند تھے یا ان کے ہم مثل تھے یا ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہاں پہلے بھی ہوا, من قبل, اس سے پہلے. فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا مگر قبول نہ ہوا, دوسرے ہلاک شدہ قوموں نے ہلاکت کے وقت. انہم کانوا فی شک مریب, بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے, بڑے سخت شک میں تھے. یہ ان کو مکر و فریب لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی, پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا. شیطان نے ان کو ورغلایا تھا. حالانکہ ان پر انبیاء علیہ السلام نے ان کو مضبوط دلائل دیے تھے اللہ کی وحدانیت پر. اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو معجزات دیے تھے کہ جب ایک کام انسان نہیں کر سکتا اور وہ کام کر رہے تو سمجھو نا کوئی قوت ہے نا. اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی, اللہ کے واحد لا شریک ہونے کے دلائل انبیاء کے ذریعے اللہ نے ان کو دکھا دیے کہ تم شک نہ کرو, لیکن وہ پھر بھی شک میں تھے. کریم اللہ سے دعا ہے کہ آج سورہ سبا کا درس مکمل ہوا. جتنے ہمارے سامعین ہیں, حاضرین یہاں آتے ہیں, ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں, کریم اللہ سے دعا ہے جو سنا گیا سنایا گیا, ہمیں سنانے سننے میں اللہ جو بھی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ اس کو صحیح سمجھنے, مجھے ناچیز اور میں اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو اس پیغام کو پہنچانے کی اللہ ہمیں یہ قوت تو ہی عطا کر سکتا ہے. اللہ کریم اللہ جو سننے والے انہیں صحیح طریقے سے یا اللہ تو ہی قوت عطا فرما سکتا ہے. یا اللہ ہم اپنے کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں, بڑے کمزور ہیں. یا اللہ تو کرم فرما, ہم یا اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. یقیناً انہوں نے اس کلام کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا اور سنا, پیارے عقائد و جان کی شریعت کو اس پر عمل کیا. یا الہ العالمین مالک مولا, اس صورت کے یا اللہ تعالیٰ آج جو پوری ہو گئی, یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بقیہ جو ہماری زندگی ہے یا اللہ روزانہ پوری زندگی ہماری جتنا زندگی کا ایام ہے, یہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ یا اللہ درس قرآن کے لیے ہم جہاں بھی ہوں, اگر یہاں مسجد میں نہیں آ سکتے تو یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے یا اللہ ہمیں سننے کی توفیق و عطا فرما. سب کچھ تیرے توفیق سے ہوتا ہے. جتنے ہمارے سامعین میں خصوصاً, اس کے علاوہ تیرے بندے پیارے نبی کی پوری امت عموماً جو پریشان حال ہیں, اللہ ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما. سیلاب زدگان کے لیے اللہ اس کا احسال ثواب کرتے ہیں, ان کی مشکل آسان فرما. جو بھی انہیں نقصانات ملے یا اللہ اس پر صبر اور اجر عطا فرما. یا اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا رزلٹ ہے, یا اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے بنا. خصوصاً یا اللہ حاضرین پھر یہ مسجد میں آتے ہیں, سامعین جتنے بھی ہیں ان کے مرحومین ان کے لیے سال ثواب ہے. یا اللہ سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. اور ہم زندوں کو بھی یا اللہ تیری بندگی پیارے نبی کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر ہو. یہی تڑپ ہے, یہی آرزو ہے. یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.